ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سورا پیر کامل کاملہ را رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں، آج کا ہمارا ٹاپک شوہروں پر بیوی کے حقوق یا the rights of wives upon husbands. اس بارے میں انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری گفتگو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور دستور کے مطابق مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں. صاحبان جی بخار، جہاں پر ہم اکثر گفتگو سنتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کا یہ حق ادا کرے، یہ حق مانگتا ہے فلاں میرا حق ہے عورت پر، عورت کو چاہیے وہ کرے یہ کرے. وہیں پر یہ بھی واضح میں رکھنی چاہیے کہ اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں، جو تمہاری وائفز ہیں، ان کے بھی تم پر حق ہیں، رائٹس ہیں. تو جہاں پر مرد چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے ہوں، جہاں پر مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت میری تابع رہے، فرما برداری کرے، یہ فلاں فلاں کام بھائی میرے حقوق ہیں، میرا حق پورا کرو، اسی طرح بعین ہی اللہ تعالی قرآن و سنت اور حضور کی شریعت یہ بتاتی ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق پورے کرے. شوہر پر جو بیوی کے حقوق آتے ہیں ان میں سب سے پہلے اس کا مہر بنتا ہے جو حق مہر ہوتا ہے، اماؤنٹ آف ڈاوری. اس کے بعد اس کا نام و نفقہ ہے، ایکسپینسز ہیں اس کی بیوی کے. پھر اسی طرح اکاموڈیشن کا، رہائش کا. اب میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو مرد پر ضروری ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے کرے. اس کا حق مہر ادا کرے، اس کا نام و نفقہ کرے، اس کے جو ایکسپینسز ہیں، اس کو جو ویلتھ وائز اس کو سپورٹ چاہیے، یہ مرد کا حق ہے کہ اپنی بیوی کے لیے وہ کرے، ارینج کرے. پھر اس کی رہائش کا. اسی طرح پھر اس کے بعد جو حق زوجیت ہے وہ پورا کرے، جو میاں بیوی کے معاملات ہیں وہ پورا کرے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، وہاں پر نقل کی گئی ہے. حضور کی یہ حدیث بڑی پیاری ہے. سبحان اللہ.
اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر زندگی کے شعبے میں ہم گائیڈنس کہاں سے لیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے. In each and every part of our life, we get guidance from the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is so much beautiful hadith to understand the rights of women and the rights of wives upon their husbands. This is a really beautiful hadith. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. فرمایا کہ تم میں سے بہتر سب سے اچھا وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. A best person from you, the best person amongst you is the person who is good with his household. And then Prophet ﷺ said in the last part of this hadith, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اور میں اپنے گھر والوں میں سے تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا کہ تم میں سے جس طرح تم اپنے گھر والوں سے معاملات کرتے ہو، فرمایا کہ میں سب سے اچھے معاملات اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو، if you want to be good person, according to this hadith, Prophet علیہ الصلوۃ والسلام said you should be good with your household, with your wife, with your children, with your family. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد پیسے ہونے کے باوجود بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہوتا. مثال کے طور پر ایک تو ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جائز مطالبے. اب ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بچوں کے معاملات بھی چل رہے ہیں، سب کچھ مرد کر رہا ہے، لیکن بیوی کی ڈیمانڈیں نہیں ختم ہو رہی. بیوی کی ڈیمانڈ نہیں ختم ہو رہی. میں نے یہ لینا ہے، وہ لینا ہے. اگر ایک جو ہے وہ پہننے والا سوٹ جو ہے وہ اچھا آ سکتا ہے 50-60 پاؤنڈ میں، بیوی کہہ رہا بھی میں نے تو 200 پاؤنڈ سے کم لینا ہی نہیں ہے. تو ایسا معاملہ جائز نہیں. ایسا شوہر کا دیکھیں کہ وہ کتنا کر سکتا ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اسراف نہیں کرنا. اسراف کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا ضائع کرنا مال کو. ایسا نہیں ہے. وہ دیکھے کہ مرد کی پسلی کتنی ہے. لیکن اگر مرد ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اب اس کے لیے ایک بڑی پیاری حدیث حضور کی زندگی سے ملتی ہے. حضرت یہ بخاری شریف میں نقل کیا گیا اس روایت کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو زوجہ تھی وہ حضور کے بعد تشریف لے کر آئیں اور عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ابو سفیان ہیں وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتے کہ جس سے میری ضرورت اور بچوں کی پوری ہو سکے، تو میں کیا کروں؟ کیا میں ان کے علم میں لائے بغیر ان کے پیسے دے سکتی ہوں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سفیان کی بیوی آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ ابو سفیان میرا مالی معاملہ پورا نہیں کرتے، بڑا ہاتھ تک رکھتے ہیں مجھ پر، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کے پوچھے بغیر میں پیسے لے لوں، مثال کے طور پر ہسبینڈ کا گھر میں کوٹ پڑا ہے، والٹ پڑا ہے یا پیسے پڑے ہیں اور ہسبینڈ آپ کی ضرورت ہی پوری نہیں کر رہا، تو یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ابو سفیان کی رضی اللہ عنہ کی بیوی نے یہ کہا نا کہ پیسے ہونے کے باوجود مجھے نہیں دیتے، تو کیا میں ان کا مال بغیر پوچھے لے سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، تم اچھے انداز سے جتنی ضرورت تمہیں اور تمہارے بچوں کی ہو اپنے ہسبینڈ اور اپنا جو شوہر ہے اس سے پوچھے بغیر تم مال لے سکتی ہو. سبحان اللہ. تم مال لے سکتی ہو. بعض لوگوں نے ہوتی نا عادت جناب ایویں منڈ کے پیسے جیب میں رکھنے، بیوی بیچاری رو رہی ہے، بچوں بیچاروں کا پورا معاملہ نہیں ہو رہا. تو حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں نہیں دیتا اور تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اس کے پوچھے بغیر تم، آپ دیکھیں نا ہم کسی صحابیہ اور اس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ، لیکن یہاں پر آنسر یہی ہے نا کہ پوچھے بغیر لینا کیا ہوتا ہے. اب وہ اتنی اونچی ہستیاں ہیں ہم لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر تیرا ہسبینڈ تیری ضرورت پوری نہیں کر رہا، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، بغیر پوچھے اس سے جیب سے نکال دو تم پیسے، لیکن اتنے ہوں جس سے تمہاری ضرورت اور بچوں کی پوری ہو جائے.
اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بعض دفعہ بعض جڑیاں بڑھیاں ہوتی ہیں بڑی ٹاڑیاں ہوتی ہیں. اب یہ حدیث سنیں. میں باتیں اکثر اس لیے یہ کرتا ہوں کہ بارہا یقین کریں میری ساری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بچیاں ہیں، عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے. میں خود بھی بیٹی والا ہوں، بہن والا ہوں، آپ کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں. یہ سوچیں کہ اگر آج ہم اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے تو ہماری بیٹیوں نے کل کسی کی بیوی بننا ہے، وہ کسی کے گھر میں جائیں گے. ہماری ماں بھی کسی کی بیٹی تھی، ہماری بیوی کسی کی بیٹی ہے. تو یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتا کہ میں کسی کو کریٹیسائز کروں. میں جنرل آپ کے سامنے انفارمیشن رکھتا ہوں، معلومات رکھتا ہوں. دین ہمیں یہ کہتا ہے. وقت بھی کم ہے، جلدی سے چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. تنبیہ الغافلین اور دوسری جو کتب ہے وہاں پہ یہ روایت ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی دوڑ گیا، انہیں کوئی کام تھا، انہوں نے کوئی ڈسکس کرنا تھا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے، نوک کیا تو اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ جو آپ کی وائف تھی حضرت ام کلثوم، ان کی اونچی اونچی غصے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. جب دروازہ کھڑکایا تو اندروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی اونچی اونچی غصے سے بول رہی ہیں. اسی طرح واپس چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگلے دن بلایا. آپ نے فرمایا بھائی کل تم کسی کام سے آئے تھے، دروازہ نوک کیا، واپس چلے گئے. آگے سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت میں تو اپنی بیوی کی کمپلین کرنے آیا تھا، تو جدوں میں دروازہ کھڑکایا تو اندر بھی آوازاں پہ آتی ہیں تو میں کہ ابھی اتنے بھی کام برابر ہی ہے، ادھر بھی وہی معاملہ چل رہا ہے. ادبن حضرت عمر فاروق بڑے ادب سے تو فرمایا کہ آپ بھی اسی معاملے سے دو چار تھے، تو میں اس لیے واپس چلا گیا کہ مجھے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا سنو، اب یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے دیکھو میری بیوی کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں، کچھ رائٹس ہیں، میں اس کی وجہ سے جہنم سے بچتا ہوں. میری آنکھیں بے حیائی کی طرف نہیں جاتی، اس کی وجہ سے میں حرام کام نہیں کرتا کیونکہ میں ادھر رہتا ہوں. اور فرمایا کہ میری غیر موجودگی میں میرے مال کا وہ خیال رکھتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کو پال رہی ہے. فرمایا کہ اتنے سارے وہ کام کر رہی ہے تو اگر کوئی ایک دو مسئلے مرضی کے خلاف ہو جائیں تو میں درگزر کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. آگے سے وہ جو صحابی شکایت لے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ سارے معاملے، یہ سارے فائدے تو مجھے بھی ہیں. تو فرمایا کہ آج کے بعد میں بھی نظر انداز کروں گا. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں بڑی بڑی صبری ہوں اور بننا سورنا صرف شوہر کے لیے چاہیے. جو میک اپ وغیرہ کرنا ہے کچھ اپنی شوہر کے لیے تم کر سکتے ہو، بٹ دس از ناٹ فار غیر محرم، دس از اونلی فار یور ہسبینڈ، ناٹ فار دا ہسبینڈ آف ادر وومن، دس از حرام. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری بیوی جب ہم گھر میں ہیں اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، میک اپ ہو، بڑی سمری ہوئی ہو، بھائی اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ تم بھی اپنی بیوی کے لیے سیٹ ہو کر رہو. اگر تمہاری بیوی یہ چاہتی ہے کہ یہ سوٹ پہنو یا ایسے نہ کرو یا ایسے معاملات ہو تو دین کہتا ہے تم اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے ویسا کرو، شریعت کے خلاف نہ ہو. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بڑی کام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے مرد تھے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھتے تھے، اور ان کے نہ صاف ستھرا ہونے کی وجہ سے ان کی عورتیں بد کردار ہو گئی. فرمایا کہ تم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کرو. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو کبھی میلا کچیلا نہیں دیکھا، حضور کو ہمیشہ خوشبوئی آتی رہتی تھی. اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام ہر دوسرے دن، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن اپنے بالوں میں تیل لگوایا کرتے تھے. تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا بیوی کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے. ہم تو یہ چاہیں کہ ہماری بیوی ہمارے لیے بڑی اچھی ہونی چاہیے. بھائی تم خود بھی تو ویسا بنو نا، خود تھوڑے کو ٹھیک ہے، یعنی خود تم پتہ نہیں کیسے ہو اور چاہتے ہو کہ ہماری بیویاں ایسی ہوں، تو دین کہتا ہے کہ تم بھی اپنی بیویوں کے لیے ویسے ہو جاؤ.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تھوڑے ابو کے وقت ہو گیا ہے. ایک دو باتیں بڑی خوبصورت. اب میں عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ بیویاں تھوڑی ڈاڑھی ہوتی ہیں. اب یہ حدیث سنیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے بیوی کے بد اخلاقی کی وجہ سے صبر کرے، بد اخلاقی کی وجہ سے صبر کرے، حضور نے فرمایا اس بندے کو حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت پر صبر کرنے کے برابر اجر ملے گا. اور وہ باتیں ساری ذہن میں رکھنی ہیں. آپ کو کپڑے دھو کر دیتی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس کا کردار اچھا ہے، آپ گھر میں موجود نہیں ہوتے، وہ مردوں کی طرح ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی تھوڑی سی وہ معاملہ ہو بھی جائے تو اگنور کیا کریں، درگزر کیا کریں. اور اگر وہ بد اخلاق ہے بھی تو فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا آپ جانتے ہیں. فرمایا ان کے صبر کے مثل اسے اجر ملے گا. اور پھر مردوں کے بارے عورتوں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے مرد کے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے صبر کرے، اسے فرعون کی بیوی آسیہ ان کے مثل اس کو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اپنی بیویوں کی دلجوئی کیا کریں، خوش طبعی کر لیا کریں. بعض دفعہ جسے مزاح کہتے ہیں غیر شرعی نہ ہو، تھوڑی سی خوبصورت بات کر دیا کریں. حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم سفر پر تھے، کہیں سفر پر جا رہے تھے. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا عائشہ ذرا ریس نہ لائیے، دوڑیے نا آپس میں. فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے آگے نکل گئی. کچھ عرصہ گزرا، حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن تھوڑا بڑھ گیا، تبدیلی آتی ہے عورت میں. حضور نے فرمایا کہ آج پھر دوڑنا چاہیے. فرماتے ہیں پھر ریس لگائی، حضور آگے نکل گئے. فرمایا عائشہ یہ اس جیت کا آج بدلہ لے لیا. تو اپنی بیویوں کے لیے دل جوئی کرنا، خوش طبعی کرنا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. اور حضرت حکیم لقمان نے فرمایا تھا، فرمایا گھروں میں بچوں کی طرح رہو اور باہر مردوں کی طرح رہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.